الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال فی موضع آخر ألم نشرح لك صدرك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت للمعلما صدق الله العظيم قدم قدم پر برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پر برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ واجب الاحترام قبل سے تعظیم و تکریم اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہے، اس خالق کائنات مالک کائنات نے جس نے ہمیں نبی رحمت شفیع اعظم امام الانبیاء حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ وہ عظیم نبی تمام نبیوں سے بڑھ کر جس نبی کی شان ہے وہ ہمارے نبی ہے، جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہمیں ایسی ہستی عطا فرمائی، تمام نبی شان والے، مقام والے، وقار والے، عزت والے ہیں، پر ہمارے نبی کا کوئی مقابل نہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب عطا فرمایا ہے، اپنا دوست عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد جب ان کے جسم میں روح ڈالی گئی، اور جب روح ڈالی گئی تو آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے عرش بری کی طرف دیکھا، تو وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی منتخب کر لیا تھا۔ جب آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتارے گئے، ان کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن اللہ رب العزت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا مانگی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نبی کے واسطے سے دعا مانگتا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا، وہ پیدا نہیں ہوا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، میں نے اس نبی کی شان دیکھی ہے، مقام دیکھا ہے، عرش بری کے اوپر، جنت میں، جنت کے پھولوں پر، درختوں پر، در و دیوار پر، دروازوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس دن سے یہ سمجھا کہ یہ جو نبی ہے یہ شان والا ہے، مقام والا ہے، کہ جس کے نام کو اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ اذان میں اللہ کا نام ہے، بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تکبیر میں اللہ کا نام ہے، بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، درود میں پہلے اللہ کا نام ہے، بعد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، اور جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے بلند کر دیا۔ حروف تہجی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں بول اٹھے۔ عرف نے کہا اللہ کا رسول آیا، با نے کہا بانی اسلام آیا، تا نے کہا تاجدار مدینہ آیا، سا نے کہا ثروت والا نبی آیا، جیم نے کہا جلیل القدر نبی آیا، ہا نے کہا حبیب خدا آیا، خا نے کہا خاتم النبیین آیا، دال نے کہا دو جہان والا نبی آیا، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا نبی آیا، را نے کہا رحمت للعالمین نبی آیا، زا نے کہا زمانے کا امام آیا، سین
سین نے کہا ساقی کوثر آیا، شین نے کہا شافی محشر آیا، صاد نے کہا صادق الامین آیا، ضاد نے کہا ضعیفوں کا مولا آیا، طا نے کہا طاہر و مطہر نبی آیا، ضا نے کہا ظلم کو مٹانے والا نبی آیا، عین نے کہا عرب کا سردار آیا، غین نے کہا غریبوں کا مولا و ملجا نبی آیا، فا نے کہا فقیری والا نبی آیا، قاف نے کہا قرآن والا نبی آیا، کاف نے کہا کملی والا نبی آیا، لام نے کہا لوح و قلم والا نبی آیا، میم نے کہا محمد رسول اللہ نبی آیا، نون نے کہا نبیوں کا سردار آیا، واو نے کہا والضحیٰ والا نبی آیا، ہا نے کہا ہادی برحق نبی آیا، حمزہ نے کہا انوکھی شان والا نبی آیا، یا نے کہا یکتا نظام لانے والا محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ تو ہر ایک حروف نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسوہ حسن کو ذکر کر دیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا ذکر قرآن کریم میں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ذکر قرآن میں، والضحیٰ میرے محبوب کی زلفوں کا ذکر قرآن میں، واللیل اذا سجا میرے محبوب کے سینے کا ذکر قرآن میں، الم نشرح لک صدرک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و شان کا ذکر قرآن میں، ورفعنا لک ذکرک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی کا ذکر قرآن میں، یا ایھا المزمل میرے محبوب کی چادر کا ذکر قرآن میں، یا ایھا المدثر میرے محبوب کے معراج کا ذکر قرآن میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ غرض ہے کہ میرے نبی مکے میں، قرآن مکے میں، میرے نبی مکے کی گلیوں میں، قرآن مکے کی گلیوں میں، میرے نبی دیہات میں، قرآن دیہات میں، میرے نبی سفر پر، قرآن سفر پر، میرے نبی غزوہ بدر میں، قرآن بدر میں، میرے نبی حنین میں، قرآن حنین میں، میرے نبی احد میں، قرآن حنین میں، میرے نبی احزاب میں، قرآن احزاب میں، میرے نبی مکہ میں، قرآن مکہ میں، حتیٰ کہ میرا محبوب مدینہ میں تشریف لائے، قرآن بھی مدینہ میں۔ تو غرض ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان انوکھی ہے، غرض ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان انوکھی ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیا ہے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھو، سارا قرآن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے۔ فرمایا ایک دنیا کا سورج ہے، ایک معاشہ کا سورج ہے۔ دنیا کا سورج صبح طلوع شام کو غروب ہوتا ہے، اور معاشہ کا سورج صبح طلوع شام کو طلوع عشاء کے بعد بھی طلوع ہوتا ہے۔ لنا شمس ولا للآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر والشمس تطلع بعد العشاء۔ دنیا والوں ایک دنیا کا سورج ہے جو صبح کو طلوع شام کو غروب ہوتا ہے، معاشہ کا سورج صبح بھی طلوع ہوتا ہے، شام کو بھی طلوع ہوتا ہے، عشاء کے بعد بھی طلوع رہتا ہے، حتیٰ کہ فجر تک طلوع رہتا ہے۔ یہ وہ ہے دنیا کے سورج کے سامنے آؤ، دھوپ آئے گی، گرمی محسوس ہوگی، پسینہ نکلے گا، بدبو آئے گی، جو آمنہ کے لال کے قریب آئے گا، خوشبو آئے گی، خوشبو محسوس ہوگی، قریب آئے گا، ایمان کی دولت نصیب ہوگی، حتیٰ کہ پھر جان نثار کرنا بھی آسان ہوگا۔ یہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی کی اخلاق دیکھو، اس نبی کی شان دیکھو، اس نبی کی عظمت دیکھو، اس نبی کا مقام دیکھو، اس نبی کا تقدس دیکھو، اس نبی کی شان و رفعت دیکھو۔ ہر اعتبار سے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلو میں ہے، ہر اعتبار میں۔ پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ذکر بعد میں ہوا، پر آمنہ کا لال تشریف بعد میں لائے، ذکر سب سے پہلے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پر میرے محبوب کا ذکر ہے، فرشتوں کی زبان پر میرے محبوب کا ذکر ہے، نوح کی زبان پر میرے محبوب کا ذکر ہے، شیش کی زبان پر میرے محبوب کا ذکر ہے، ابراہیم کی دعاؤں میں میرے محبوب کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل کی دعاؤں میں میرے محبوب کا ذکر ہے، موسیٰ کی دعاؤں میں میرے محبوب کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کی دعاؤں میں میرے محبوب کا ذکر ہے، سب انبیاء علیہ السلام کی زبان پر میرے محبوب کا ذکر ہے۔ اور یہ وہ محبوب ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر کے مانگا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ وہ نبی عطا فرما جو تیرے خزانے میں ایک ہے، تیری شان میں ایک نبی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم کیا ایسی چیز ہے جو اللہ کے خزانے میں ایک ہے؟ فرمایا اے اللہ وہ آخری نبی، وہ شان والا نبی، مقام والا نبی تیرے خزانے میں ایک ہے۔ تو ابراہیم نے دعا کی، اللہ رب العزت نے ابراہیم کی دعا قبول فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ ابراہیم کی اولاد میں اللہ رب العزت نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو میرے بھائیو اس نبی کی عظمت، شان، تقدس کوئی انسان دنیا میں بیان نہیں کر سکتا۔
اس کی کوئی شان و شوکت بیان نہیں کر سکتا، کوئی پہلو حق ادا نہیں کر سکتا، کوئی ایک حرف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایسے نبی کی اتباع کرنا، ایسے نبی کی شریعت پر چلنا، ایسے نبی کے اخلاق کو اپنانا، ایسے نبی کی سنت کو اپنانا، اللہ رب العزت نے اتنی اجر و ثواب دیا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ میرے محبوب کی ایک سنت پر بھی عمل کر لے، اللہ رب العزت کی ذات اس کو 100 شہیدوں کا عطا فرمائے گی۔ تو سب ساتھی کوشش کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔